جھوٹ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس میں آج پوری امت مسلمہ اور یہ سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ملوث ہے، اور یہ ایک فیشن کے طور پہ بھی بولا جاتا ہے، عادت کے طور پہ بھی بولا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے غیبت کے حوالے سے کچھ ریکارڈنگ کروائی تھی۔ آج میری خواہش ہے کہ جھوٹ کے مناسبت سے اور جھوٹ کے نقصانات پہ کچھ ریکارڈنگ کروا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے ایک دن مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ہی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگی ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے بیٹے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اب یہ دیکھیں کتنی سخت کنڈیشن ہے اور کیا کرائٹیریا ہے۔ جو والدین یا مائیں یا بہنیں اپنے بچوں کو جن بھوت سے ڈراتی ہیں یا ان کو پاس بلانے کے لیے کوئی جھوٹے وعدے کرتی ہیں، انہیں اس حدیث کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہیں دیکھا تو اسے روز قیامت مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگائے، اور وہی ہرگز نہیں کر سکے گا۔ جھوٹے خواب عموماً وہ لوگ بیان کرتے ہیں جنہیں ناموری یا شہرت یا پھر اپنی پاک بازی کا پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی، یعنی وہ ایسی چیز کے متعلق کہے کہ میں نے اسے دیکھا ہے جسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے اسے بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ معاشرے میں یہ برائی بہت عام ہے۔ اخبار والے تو ایسی باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی جھوٹ موٹ خبر ملے جو عجیب ہو تو اسے نشر کر دیں، اور سوشل میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، ہر جگہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ اور قرآن مجید میں ایمان والوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ پہلے تحقیق کیا کریں اور اس کے بعد وہ بیان کیا کریں۔ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، شریعت نے بطور مذاق بھی اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت و بربادی کی وعید سنائی ہے۔ تاہم جب یہ جھوٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا جائے تو یہ بہت بڑا جرم بن جائے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف کوئی بات منسوب کرے وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے اپنا ٹھکانہ آگ بنا لینا چاہیے۔ جو واعظین خطبہ جھوٹی احادیث بیان کرنے سے ذرا تامل نہیں کرتے ان کے لیے ان احادیث میں سخت وعید ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، فرمایا فرشتوں نے مجھے بیان کیا کہ وہ آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے، جس کے جبڑے کو، اس کے نتھنے کو اور اس کی آنکھ کو اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولتا جو دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا۔ جھوٹ جتنا بڑا گناہ اور جرم تھا اتنا ہی آسان بنا لیا گیا ہے، اور جھوٹی گواہی بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو، اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ نے یہ بات اتنی بار دہرائی کہ ہم کہنے لگ گئے کاش آپ خاموشی اختیار فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کے بارے میں کبیرہ گناہ کا حکم لگایا، اور اسے جس انداز میں بیان کیا وہ اس کی برائی اور وعید کو خوب واضح کرتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی جھوٹ کی مذمت میں۔ اب جھوٹ کی استثنائی صورتیں بھی ہیں، ایگزمپشنز بھی ہیں کچھ چیزوں میں۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو صلح کراتا ہے، پس وہ خیر کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کرتا ہے۔ دو لڑنے والوں کو قریب لانے کے لیے اپنے پاس سے باتیں بنا کر پیش کرتا ہے
تاکہ صلح ہو جائے، حالانکہ وہ ان کی باتیں نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں یہ اضافہ بھی منقول ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ کی اجازت دیتے نہیں سنا، سوائے ان 3 باتوں کے: لڑائی کے بارے میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور مرد اپنی بیوی سے اور بیوی کے اپنے خامد سے گفتگو میں۔ اور سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات کے علاوہ جھوٹ بولنا حلال نہیں ہے: ایک، خاوند کا بیوی کے سامنے تاکہ اسے راضی کرے، اور دوسرا، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جنگ میں، اور تیسرا، لوگوں کے درمیان صلح کے لیے۔ اور معاشرتی اصلاح یا خانگی اصلاح یا عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آ جائے تو حرام ہونے کے باوجود ان تینوں موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ 2 مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہوں تو ان کو قریب لانے کے لیے ایسی باتیں بنا کر پیش کرنا کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں، اور لڑائی کے موقع پر دشمن کو اصل صورتحال سے بے خبر رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا بعض حالات میں جنگ جیتنے کے لیے یہ بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس طرح گھریلو زندگی کے تعلقات میں خوشگواری کے لیے بعض دفعہ خاوند کو بیوی سے اور بعض دفعہ بیوی کو خاوند سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت پیش آ جائے تو جھوٹ بولنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے اور نہ ہی اصلاح کے علاوہ کوئی مقصد ہو۔ ان 3 موقعوں کے علاوہ اور کسی بھی جگہ جھوٹ بولنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، وہ مذاق کے طور پہ ہو یا حقیقت کے طور پہ۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ اوائڈیبل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔